بند ہو چکا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اہل مغرب کو جب وہ یہ بات زیر بحث لاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اسلام ہیز دا مناپلی آن دا ٹروتھ، کہ سچائی صرف اسلام کے پاس ہے۔ اور وہ کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے بھئی، ہمارے بھی تو نبی تھے، ہمارے پاس بھی تو دین ہے، جب قرآن بھی انہیں نبی مانتا ہے تو پھر آپ ہماری سچائی کو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن حق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اپنے زمانے کے لیے، وہ نبی ہیں، نبوت ہمیشہ رہے گی، لیکن دین ختم ہو چکا، احکام ختم ہو چکے، شریعتیں وہ اپنا وقت پورا کر چکی۔ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی ہے ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمان کے لیے۔ اس لیے واقعی اسلام کو حقیقت پر مناپلی حاصل ہے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے، اور اگر وہ طعنہ دیتے ہیں تو یہ طعنہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری کی ساری سچائی صرف اسلام میں ہے۔ اس کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ باقی مذاہب میں بھی خوبیاں ہیں۔ مثلا کافر دنیا میں معیشت کا نظام ہم سے کروڑوں درجہ بہتر ہے، جو قیمت بتائیں گے وہ صحیح ہوگی، اگر چیز خراب نکلے گی تو دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر لوٹا کر دے جائے۔ انگلینڈ میں اخباریں بیچتا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، چوک میں رکھی ہوں گی، کوئی مفت نہیں اٹھاتا، جو اخبار اٹھائے گا وہ پیسے بھی رکھ جائے گا۔ لیکن کیا یہ دیانتداری ان میں ظہور اسلام سے پہلے تھی؟ اگر ان کے اپنے مذہب کی دین ہے تو پھر تو ظہور اسلام سے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ جو خوبیاں اقوام عالم کے پاس ہیں وہ ساری خوشہ چینی ہے بارگاہ رسالت پناہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی، اللہ کی کتاب کی۔ جب اسلام کا ظہور ہوا اور اسلام روئے زمین پر پھیلتا چلا گیا تو یہ لوگ جو جنگلی اور وحشی تھے اور تہذیب سے ناآشنا تھے، انہوں نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ اس پھیلنے کی کوئی وجہ ظاہری بھی ہوگی، کیونکہ نبوت کے تو وہ قائل نہیں تھے، اور ہم مسلمان تو آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا اور آپ کی ذات ایسی تھی کہ اسلام پھیلتا گیا، اور یہ درست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ اسلام فطرت کا دین ہے اور انسانی مزاج کے مطابق ہے اس کا ہر حکم، اور یہ چیز اہل مغرب نے پا لی۔ تو مسلمانوں نے تو دین کو ایک مسٹری یا جادوگری کا تماشا سمجھ لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے یہ کام اس طرح ہو جائے گا، ہم ذکر کریں گے ایسا ہو جائے گا۔ اہل مغرب نے ان حقائق کو تلاش کیا جو اسلام کے پھیلنے کا ظاہری سبب بنے۔ اور دیکھ لو، برطانیہ چھوٹا سا ملک تھا، مسلمانوں کے بعد وہ اس طرح اٹھا کہ پوری دنیا پر چھا گیا۔ کینیڈا پر حکومت برطانیہ نے کی، امریکہ پر حکومت برطانیہ نے کی، یورپ پر برطانیہ نے کی، افریقہ پر برطانیہ نے کی، اور ایشیا پر برطانیہ نے حکومت کی، حتیٰ کہ یہ مقولہ بن گیا کہ شہنشاہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ریاست سب سے پہلے مسلمانوں نے ایسی بنائی تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ پہلی ریاست مدینہ اس قدر پھیلی تھی کہ چین سے اسپانیہ تک اور افریقہ سے سائبیریا تک روئے زمین کے گرد اس طرح گلوب کے گرد پھر گئی تھی، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، برطانیہ بھی شامل تھا۔ جدید تواریخوں میں یہ بات نہیں ملتی،
لیکن قدیم تاریخیں بھی ثبوت دیتی ہیں، اور وہ مقامات اور وہ شہروں کے نام اور وہ گلیوں کے نام تک یہ بتاتے ہیں کہ یہاں مسلمان حکمران رہے ہیں۔ امریکہ کے بعد حصوں میں ابھی تک طرز تعمیر ہسپانیہ کی ہے، اور ان کے گھر ہسپانوی طرز کے مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہسپانیہ سے ہو کر مسلمان امریکہ پر پہنچے تھے۔ اب عیسائیوں نے یہ ساری باتیں تاریخ سے حذف کر دیں۔ پہلی سلطنت اسلام کی تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں پر زوال آیا تو دین کو عمل کی بجائے یہ مسٹری سمجھتے گئے، اور انہوں نے وہ اعمال چننے شروع کر دیے کہ اپنے نظریے کی خاطر جان دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی شہر میں جائیں، انگریزوں کا ایک قبرستان ہے، وہ برطانیہ سے اٹھ کر یہاں کیوں مرے؟ وہ فلسفہ انہوں نے مسلمانوں سے لیا کہ مرنے کے لیے مدینہ ضروری نہیں ہے، اگر ابو ایوب انصاری بھی ہو تو قسطنطنیہ میں دفن ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ تو مسلمانوں نے دیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جن کے دولت قدے پر ہجرت کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ناقہ مبارک جس نے نزول فرمایا، اور حضور نے ان کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا اور قیام فرمایا۔ صحابہ کرام نے منتیں کی، حضور میرے کاشانے کو رونق بخشیے، میرے غریب خانے پہ جلوہ افروز ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا ناکہ معمور ہے، میری سانڈنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، اسے کہاں جانا ہے جانتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر بیٹھی۔ کیا چاہیے نہیں تھا کہ اسی صحن میں ان کا مدفن ہوتا؟ ان کا مدفن تو قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے باہر، اتنا مبارک گھر چھوڑ کر وہاں تک جینا مرنا کسی جگہ کے لیے نہیں ہے، اللہ و اللہ کے حبیب کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ جہاں موت آئے، جہاں زندگی بسر ہو، ساری جگہ مبارک ہیں اگر اللہ اللہ کے حبیب کی رضا حاصل ہے۔ اور جن کو حضور کی رضا حاصل نہیں، وہ مکے میں مریں یا مدینے میں فوتوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فلسفی اقوام عالم نے مسلمانوں سے لی، کاروبار میں دیانت مسلمانوں سے لی، جن جن شعبوں میں سائنس کی اس میں ترقی کر گئے، بڑی سائنس کا مضمون ہی مسلمانوں کا ایجاد کردہ ہے۔ میتھ کے موجد ہی مسلمان ہیں، اور میتھ کے بعد سائنس ایجاد ہے۔ پہلے میتھ کے فارمولے آئے، پھر ضرورت پڑی اس کے ساتھ جیومیٹری الجبرا آئے، اور اس کے ساتھ آگے سائنسی فارمولے چلے۔ یہ نہیں کہ سائنس پہلے موجود تھی اور بعد میں لوگوں نے جمع تفریق سیکھا۔ حساب کتاب کے موجد مسلمان، جیومیٹری کی موجد مسلمان، پہلا مسلمان تھا جس نے زمین کا قطر دریافت کیا۔ سائنسی تحقیقات کے موجد مسلمان، بارود کے موجد مسلمان، بحری جہاز اور بحری بیڑوں کے موجد مسلمان۔ دنیا نے خوشہ چینی کی گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اس میں مارے گئے کہ ہم نے دین کو ایک جادوگری سمجھ کر عمل سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ محنت کرو، دین کی محنت کرو، باقی کام از خود ہو جائیں۔ از خود کیسے ہو جائیں گے؟ دین کی محنت تو یہی ہے کہ بندے کو اللہ کی اطاعت کے قابل جینے کا بنایا جائے۔ جہاں لڑنے کا حکم ہو وہاں اس میں لڑنے کی جرأت ہو، جہاں صلح کا حکم ہو وہاں صلح قبول کرنے کی اس میں استطاعت ہو، جہاں کرم کا حکم ہو وہاں ابر کرم بن جائے، اور جہاں بجلی اور برق بننے کا حکم ہو وہاں برق تپاں بن جائے۔ اگر یہ نتیجہ چھوڑ دو گے تو محنت کس بات کی؟ ہم نے مسلمانوں نے دین کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، اور پھر خصوصاً جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا وہ ایک جھلی لے کر گوشے میں بیٹھ گئے، خدایا تو جان تیرا جہان جانے، چلاتا رہے ہم تو یہ بیٹھے۔ جن بزرگوں کے ہم حوالے دیتے ہیں، باجید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں چلے گئے تھے، فلاں نے جنگل میں گزارا کیا،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنے انقلاب آفرین کام کیے کہ بالآخر سلاطین نے انہیں تنہا کر کے جنگلوں میں ویرانوں میں دھکیل دیا اور ان سے ملاقات پر پابندی لگا دی کہ ہماری حکومتوں کو خطرہ ہے۔ کسی بھی عظیم صوفی نے از خود گوشہ نشینی اختیار نہیں کی۔ اس کے باوجود حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایات کرتے تھے کہ باجزید بستامی جیسے حضرات جس مقام پر تھے اور آبادی سے نکال دیے گئے اور پھر بندوں سے ملنا جلنا ختم ہو گیا، ساری عمر تنہائی میں اللہ اللہ کرتے رہے لیکن ترقی اس مقام سے آگے نہیں ہوئی، اسی مقام پر آپ کا وصال ہے۔ بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، یہ بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مقامات تو کبھی منازل تو ختم نہیں ہوتے، ان کے کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ منازل کی ترقی کا تعلق عملی دنیا سے کہ کتنا اتباع شریعت کوئی کرتا ہے، کتنی عزیز ہے شریعت اسے، بات کسے کرتا ہے، اعمال کیسے کرتا ہے، کردار کیا ہے اس کا، یہ ترقی کا سبب ہے۔ نتائج اعمال پہ ہوتے ہیں اور اللہ اللہ اس لیے ہوتی ہے، ذکر کا حاصل یہ ہے کہ اعمال میں خلوص اور گہرائی پیدا ہو جائے تاکہ ان پر نتائج مرتب ہو سکے، ان میں دو رنگی نہ رہے، منافقت نہ رہے، خلوص آ جائے، گہرائی آ جائے اور ان پر ترقی درجات۔ ہم نے یہ فلسفہ بنا لیا کہ جو صوفی ہوتا ہے اسے تو کام کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ صوفی کو دوسروں کی نسبت زیادہ کام کرنا چاہیے۔ صوفیوں کی کرامات یہ ہیں کہ مجھے اب ان کا اس میں گرامی یاد نہیں آ رہا، ہمارے ائمہ میں سے ایک حضرت تھے، حدیث کے ائمہ میں سے، محدثین میں سے، جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے یہ ان لکڑی کے ان ٹکڑوں یا اس قلم کے ان ٹکڑوں سے کیا جائے کہ جو کلمے میں حدیث لکھنے کے لیے تراشتا تھا، تو وہ تراش جو تھی وہ میں جمع کرتا رہا، وہ اتنی ہے کہ میرے غسل کا پانی گرم کر دے۔ ان کی تصانیف کو پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی عمر پر تقسیم کیا گیا تو 18 صفحے روزانہ بنتے تھے۔ جتنی انہوں نے حدیث اور سیرت پہ کتابیں لکھی، ان صفحات کو تقسیم کیا گیا ان کے وصال کے بعد تو 18 صفحے روزانہ بنتے تھے، حالانکہ آدھی زندگی تو بچپن میں، پھر مکتب میں، پھر پڑھنے میں گزر گئی، اور پھر اس زندگی میں اتنا انہوں نے کیسے لکھ لیا۔ یہ کرامت ہوتی ہے صوفی کی کہ اس کے وقت میں اللہ برکت دے دیتا ہے، دوسرے جو کام سال میں کرتے ہیں وہ ایک دن میں اتنے کام یا ایک مہینے میں اتنے کام کر جاتا ہے، اللہ اس کے وقت میں وہ توسیع دے دیتا ہے، وسعت دے دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے۔ اور یہ ان کا ذکر بیان کرنے کے بعد تصوف کا یہ مسئلہ لکھا گیا ہے وہاں کہ اللہ اپنے بندوں کے اوقات میں توسیع کر دیتا ہے، دوسرے بندے اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا وہ کرتا ہے، صوفی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقی صوفی دوسروں کی نسبت زیادہ جفاکش، زیادہ کارکن، زیادہ محنتی اور زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب جو صوفی بنا جی وہ تو بکل مار کے بیٹھ جائے، اسے کیا ضرورت ہے۔ دوسرا پہلو، یہ تو مثبت پہلو تھا، منفی پہلو بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں اہل مغرب نے یا کفار نے اسلامی اصولوں کو ٹھکرایا، اسلام نے سود سے منع کیا، انہوں نے کہا معیشت میں سود رکھیں گے، وہاں دیکھ لو بیٹا نواب ہے، باپ فٹ پاتھ پہ پڑا۔ عام آدمی کو چھوڑ دو، ایک گھر میں اتنے فاصلے ہیں کہ بیٹا کروڑوں روپے کے گھر میں رہتا ہے اور باپ بوڑھوں کے لیے بنائے گئے اولڈ ہوم میں خیرات پہ پلتا ہے۔ میں نے
امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو غلاظت کے ٹینوں سے ٹکڑے چن کر کھاتے دیکھا ہے، اور ان کی میں نے تصویریں لی اور میں نے اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں کہ تمہارے نظام کا، معاشی نظام کا حاصل یہ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق میں انہوں نے کہا ہم اسلام کو نہیں مانیں گے۔ آج مغرب کا مفکر کہتا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اپنے معاشرے کی خواتین کی اصلاح نہیں کر سکتے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کے پاس بیٹی ہے، سارے رشتے ختم ہو گئے، سارے آبرو باختہ ہو گئے۔ بیٹی ناچ رہی ہے ننگی اور باپ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں خون کے گھونٹ وہ بھی پی رہا ہوتا ہے، انسان تو ہے، کافر صحیح انسان تو ہے، دکھ اسے بھی ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ جہاں جہاں انہوں نے اسلامی اصولوں کی خوشہ چینی نہیں کی وہاں وہ اب بھی رسوا ہیں، ذلیل ہیں، تباہ حال ہیں۔ تو عزیزان گرامی،